سارا جہان مل کے بھی اللہ کے نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، احسانات کا شمار نہیں کر سکتا۔ اج کا خطبہ جمعہ مبارک وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں ملاد عید کی کچھ دنیا کو اپنے موضوع کا آغاز کرتے نہ تاکہ جو میں تیاری کر کے آیا ہوں کے مطابق میں کچھ نہ کچھ کوشش کرنا تو اپنے بندے پہلے آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر میں احسان کے متعلق بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے
احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ احسان کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے میں تمہیں احسان کا معنی سمجھا دوں کہ لفظ احسان عربی زبان کا لفظ ہے، یہ معنی کی ہے۔ کیا جو اساں اپنے ذہن سے معنی بنایا ہے وہ معنی ہے یا کوئی ایک اور معنی ہے؟ لفظ احسان یہ مادہ حسن ہے، یعنی ہر چیز کو خوبصورتی نال ادا کرنا، یہ معنی احسان ہے۔ بدقسمتی نال سانو نماز کا ترجمہ نہیں ہوتا، نماز تو بعد والی دعاواں کا ترجمہ نہیں ہوتا، یہ ساری بہت بڑی بدقسمتی۔ 50-50 سال 70 سال گزر جاتے ہیں، سانو نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا، بہت بڑی بدقسمتی۔ حالانکہ ہر روز نہیں، 8 دنوں کے وچ بندہ 2-4 لفظ یاد کرے تو 2-4-10 مہینے بہترین نماز کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے اگر شوق ہو۔ بہرحال ہر نماز تو بعد ایک اسی دعا پڑھتے ہیں، وہ جناب کے احسان کا معنی سمجھ آئے گا۔ رب اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کراں۔ ذکر بندہ وہ بھی کرے گا جب اللہ کی مدد نازل ہوئے گا۔ وشکرک، اللہ میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کراں۔ اگلا جو جملہ ہے وہ آج کے جمعے کے متعلق ہے، وحسن عبادتک، اللہ میری عبادت کے اندر حسن پیدا کر دے، خوبصورتی پیدا کر دے۔ نماز کا حسن کی ہے، نماز کا حسن ہے اہتمام نال گھروں کا وضو ہو کے آج کے تحیت المسجد دے نوافل ادا کر کے پہلی سرحد کھڑیا ہو کے بعد اطمینان بیٹھ کے دعاواں پڑھ کے پوری یعنی اہتمام نال نماز ادا کرنا، یہ نماز کی خوبصورتی۔ یعنی ایک کا معنی احسان طرح ہوا کہ ہر کام کو خوبصورتی نال ادا کرنا، یہ معنی احسان ہے۔ اور دوسرا معنی بڑا عام فہم ہے، کسی نے حسن سلوک نال پیش ہونا، حسن سلوک کرنا، حسن سلوک کی ہے۔ ایک بندے نے تساں 1000 روپیہ دیہڑی طے کی ہے، مزدوری طے کی ہے، یا مزدور نے تواڈے نال 1000 روپیہ مزدوری طے کر لی، مزدور کا کام یہ ہے آنے بہانے، پیشاب دے بہانے، نماز دے بہانے، روٹی کھانے دے بہانے وقت ضائع نہ کرے۔ اور جڑا بندہ مالک ہے وہ کا کام کی 1000 روپیہ طے کیتا ہے، یہ بھی اس نے سلوک 1000 روپیہ طے کیتا ہے، لیکن اگر وقت کھانے کا آ گیا کھانا کھلا دو، اگر چائے کا وقت آیا چائے پلا دو، نال رات کو 1000 روپیہ دیر لگیا، اچھے الفاظ نال اچھے انداز نال اور منہ تے سو کو پٹ پاک نہیں پڑھ کے خوش اسلوبی نال ادا کرو، یہ ہے اس نے سلوک۔ دو معنی ہو گئے۔ اور تیسرا معنی جو ہے حدیث جبریل بڑی مشہور ہے کہ جبریل امین نے آ کے پوچھا من ایمان ہو، من اسلام ہو، من احسان ہو، احسان کی یعنی احسان کا معنی کی ہے، احسان کا مطلب مفہوم کی ہے۔ پھر آپ نے دسیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی اس طرح کر کے جس طرح اللہ کا بہتے کلام ہے اور اللہ کی اللہ کو دیکھ رہے۔ اگر ایک کیفیت پیدا نہیں ہوتی پھر کم از کم ایک کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ کو دیکھ رہے۔ اے تین معنی نے عام فہم لفظ احسان دے، خوبصورتی نال معاملات ہوں، اور معاملات گھریلو ہوں، اور ازدواجی ہوں، اور بھائیاں نال ہوں، محلے داراں نال ہوں، رشتے داراں نال ہوں، اعزا اقارب نال ہوں، اور جناب سیاست کے اندر ہوں، معیشت کے اندر ہوں، کسی بھی معاملے کے اندر کسی معاملے کو خوبصورتی نال ادا کرنا، یہ معنی ہے احسان۔
اگے ایک بڑا بنیادی میں تمہیں اصول سمجھانے کی کوشش کرنا، اللہ ہمیں سمجھانے کی توفیق دے اور تو ہم اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ جڑا سارے پلے کچھ نہیں نہ پیندا، ساری زندگی جمعہ پڑھتے رہے ہیں کیونکہ اسی سمجھن واسطے نہیں آتے۔ اور جڑے بندے کیوں کی پتہ میں کی کر پیا ہاں، میں کی گل کیتی ہے، میں کی سمجھانے کی کوشش کیتی ہے، وہ تے کاروائی مان آئے۔ کوشش کریا کرو، کوشش کرو اپنے دوست احباب سمیت دعوت دے کے تین دے خطبہ شروع ہونے تو پہلا اے بھی جمعے دی خوبصورتی، جمعے دی خوبصورتی بنیادی اصول کی سبحان اللہ میرے اللہ نے فرمایا سورہ مدثر کے اندر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ کسی اتے اس واسطے نیکی نہیں کرنی کہ میں انہوں 100 روپیہ دیا گا نا اگلی بیٹے کی شادی ہوتے ایک گل مینوں 200 دے کے جائے، نص قرآنی کی مخالفت دے۔ چلو ہم تو کچھ شاید تھوڑا جہا جدید دور آ گئے، وگرنہ جو اساں بچپن میں دیکھے اب تو کی ہوتا سی لیا بھائی کٹ کے حاضری دادے نے لکھی اچھا 13 سال لائے روپیے 60 لے ہم 10 سال کا تیرا بات نہیں تے ایسا تیرا سال بنایا سی وہ تیسری گل یہ بابا نے پوچھا ہے جمعے کے بعد کیا یہ گل سی اور ہن بھی میں نام لین تو بغیر ایک مخصوص برادری کے متعلق گل کراں گا۔ انہوں نے بزرگ نے مینوں گل سنائی، کہنے لگا جب سارے کسی پڑھائی پڑھائی کا مندا پی جاتا ہے نا کاروبار نہیں ہوتا، تھوڑی ساری گل نہیں یہ کاروباری لوگوں کی گل آدھے مشورہ دیتے ہیں یار منڈی کڑی منڈے کڑی کی کوئی منگنی نہیں کرنی اور چل ہے کوئی اور نہیں تے کوئی دن پا لیں اور نہیں تے کوئی جڑا بال ہوئے ایک بڑا 10 سالہ تو عقیدہ رکھ لیں کوئی نہ کوئی فنکشن رکھ لیں۔ جب فنکشن رکھ لیں تو پھر سارے لے بھی 4000 تیرا ملے مت آیا سی 1000 روپیہ بات ہے وہ چنگا پلا لگ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ تو منع کر دیتا ہے۔ کیا ہے کوئی ایسا معاملہ جڑا بندہ کہے بھی میں بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے جی سلامی لینی کام اوکھا ہے آج گلا کوڑیاں بھی ہو گیا کیا سمجھ کرتے ہیں اور ٹیکا چنگا جی کام اوکھا ہے۔ میں بیٹے کی شادی کی تھی آنا ضرور دے پر نال نہ کچھ لے آیا ہے، میں بیٹے کا عقیدہ کرنا سنت کے مطابق تشریف ضرور لے آیا ہے لیکن کچھ لے کے نہ آیا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوئے پھر رواداری، پھر محبت، پھر چاہتا، پھر الفتا، پھر ایک دوسرے کا ہمدردی ہو جائے دریا آ جائے۔ اللہ پاک کا قرآن بھی کہہ رہے ہیں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اے میرے نبی کسی اتے اس واسطے احسان نہیں کرنا کہ وہ تمہیں زیادہ کر کے دے گا۔ اور گل سمجھ آ گئی ہے؟ اے دو باتاں بنیادی ذہن رکھو۔ اور آؤ احسان کے متعلق اللہ پاک کا قرآن تھوڑا جا بار سن لیں گے کہ احسان کے اللہ پاک بدلہ کی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے لوگوں اللہ پاک نے نیکی کا بدلہ نیکی رکھا ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس آتے ہیں ایک معنی ہے کہ جیڑا احسان کرنے والا بندہ کوئی دنیا بھی سوکھی جو دی آخرت بھی سوکھی۔ احسان کرنے والا، اس نے سلوک پیش کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا، نیکی کرنے والا، اخلاق نال، پیار نال، محبت نال اودی فضا قائم کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین ان دنیا میں بھی سوکھیاں رکھتا ہے اگے بھی رب سوکھیاں رکھے گا۔ کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
اللہ پاک فرماتے ہیں احسان دا بدلہ احسان ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ جڑا بندہ بندے نال نیکی کردا ہے رب راضی ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو بندہ ہو کے بندے نال نیکی کرنا ہے کیا تے میں تے رب ہاں۔ ایک میں چھوٹی جی بات یاد آئی، نالے واقعہ تھوڑا دل نشین ہو جائے گا۔ جناب یوسف کے بھائی جس وقت گئے نا لمبے واقعہ کے بعد گلہ لین واسطے جناب یوسف کو، جناب یوسف کو تو پتا سی میرے برا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیتا، خوشیاں گلہ یاد نہیں کروائیاں، اپنے سامنے بٹھا لیا۔ انہیں جو دیکھے آنے کہ دا طور اتوار دا گفتگو دا انداز ساڈے نال ملدا جلدا ہے، معاشرہ ساڈے نال ملدا جلدا ہے۔ اور پتہ کیا تے قالوا انک لانت یوسف، کدھر تو یوسف تے نہیں۔ انہاں دا بہنوں گمان بھی نہیں سی، انہاں نوں تے سی کہ سان کھوج سٹیا ہے، کو بغیر کھا گیا ہے، کو مر گیا، کو کھپ گیا۔ لیکن میرا اللہ جن کو جانتا ہے دشمنا کھوج سٹیا تے اپنے تخت تے بٹھا دیتا ہے۔ سفر باہر لمبا کرنا پیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جناب یوسف نے جس وقت اتنی گل سنی نا، اگلی گل میرے موضوع متعلق کی آتے ہیں، قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہاں تے اے میرا بھائی بنیامین ہے۔ پر جڑا پیالے دے بدلے رکھ لیا سی نا اپنے کول، کہنے لگے میں یوسف ہاں تے اے میرا بھائی بنیامین ہے۔ اے انداز گفتگو، اے الفاظ، اے تقریر اور یہ گفتگو کے جملے میرے اللہ نے اتنے پسند آئے ہیں جناب یوسف دے کہ اللہ پاک نے قرآن پڑھا کے نازل کر دیتا۔ کتنے قرآن جملے ہوں جنہ جملے ہوں اللہ پاک نے قرآن کی زینت بنا دیتا ہے۔ اور جناب یوسف کی آتے ہیں قد من اللہ علینا، اللہ پاک نے ساتھ ہوتے بڑے احسان کیتے ہیں۔ احسان کی ہے کہ اللہ نے پڑھا پھر منا دیتا ہے۔ اگلی گل کی ہے آندے کی نے جناب یوسف پیغمبر تین گلاں کہیاں، انہو من یتقی و یصبر، انہو من یتقی و یصبر، جڑا بندہ اللہ کو ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، اس نے سلوک کرنے والے عملوں کا ضائع نہیں کر دے۔ جناب یوسف نے اپنے عمل اس نے شروع کیتا سی نا، اس نے شروع یعنی تین فارمولے دس دیتے۔ سب تو پہلا فارمولہ یہ کہ بندہ تقوی والا ہوئے، اللہ کو ڈرنے والا ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اور دوسرا صبر کرنے والا ہوئے، اور تیسرا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ احسان کرنے والا ہو۔ اے اللہ پاک کا قرآن، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ پاک کا قرآن یہ بھی سماعت فرما لو کہ احسان کرنے والے دے نال کون ہے تے جی دے نال اللہ ہوے اونوں گھاٹا رہندا، اونوں گھاٹا نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ رب کو ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے اور احسان کرنے والے بندیاں کا ساتھ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ایسے احسان کا فائدہ، ایسے احسان کا فائدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام تو قرآن سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اے قرآن کے الفاظ یاد کرو، شاید زندگی تبدیلی آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا
سبحان اللہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے تے کنٹرول کرنے والے تے لوکاں دیاں غلطیاں نوں معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اپنے غصے تے کنٹرول کرنے والے، لوکاں دیاں غلطیاں نوں معاف کرنے والے، اے بھی احسان کرنے والے، اور اے ہوئی اللہ دے محبوب ہیں. اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے اوصانی یا رسول اللہ. اے حدیث بڑے کان کھول کے سنو ذرا، کھول لو کان، اللہ چاہے نہ کھولے تو کھول جا کے حدیث سن کے. اوصانی یا رسول اللہ، مینوں نصیحت کرو. نصیحت کنے کرنی ہے؟ سارے جہان دیاں سمجھداریاں میرے آقا دی جُتی تو قربان. سارے جہان کے سانے بندے مل کے میرے آقا دی سمجھداری دا مقابلہ کر سکتے نہیں. میرے آقا نے فرمایا لا تغضب، غصے نہ آیا کر، غصے وچ نہ آیا کر. اپنی اپنی میرے ماں جو پا لیے سانوں کے میرے حال میرے غصے اتنے آیا رہتا ہے. باہر پاپے نہ آگے کارتے آئے رہتا ہے نا. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کو غلیظ گالیاں، اپنے بیٹیاں کو غلیظ گالیاں، گندیاں گالیاں. اللہ پاک کے محبوب آقا فرماتے ہیں لا تغضب، غصے اتنا آیا کر، اے میرا غصہ کرے. وہ کہنے لگا سبحان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک گل ان کی یاد ہو گئی، انہوں اور بھی کچھ کہو. میرے آقا نے فرمایا لا تغضب، پھر بھی گالی کے غصے اتنا آیا کر. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی ایک گالی یاد ہو گئی، سبحان یا رسول اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں لا تغضب، غصے اتنا آیا کر. فردد مرارا، جتنی واری اس بندے نے سوال کیتا ہے انی واری میرے آقا نے فرمایا غصے بچاؤنا. میں تو تسی غور کریے کدھر سانو ہر ویلے غصے کدھر رہتا ہے، کدھر ہر ویلے غصے اتنے چڑھیا رہتا. اور میرے دوستو، اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سن لو کیا کرنا. دو بندیاں دا تنازع ہے، دو بندیاں دا جھگڑا ہے. ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں حق ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں. جھگڑا پھر بھی چھڑ دیتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت دے فرنٹ تے انہوں محال اللہ دے گے جا کے میں ضمانت دینا. ضامن کون ہے؟ وٹنس کون نے؟ محمد رسول اللہ. بندہ سچ ہے، اسی پتہ کیا نصیب دائی کا میں اپنا حیثیت دے مانگو. کوئی یار میں سچا ہوں، میری گل سچی ہے، میری گل سنو، میں سچا ہوں. میری آقا فرماتے ہیں وقت ضائع نہ کر، اور تو سچا پھر بھی جھگڑا چھڑ دے، اللہ کی زمین پر فساد برپا نہ کر. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. زمین کی اصلاح اور فساد برپا نہ کریا کر. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اگر قبلہ درست ہو جائے نا، اور جیڑا وقت خود نہ لڑائی کر کے ضائع کرنے، انہیں سجدے کر لے، انہیں قرآن پڑھ لے، انہیں اللہ اللہ کر لے، نہ تمہیں پاک پڑھنا پتہ بنا کر انہیں قیمتی بن. اور جیڑے احسان کرنے والے نے اللہ پاک انہیں پیار کرتا ہے، اللہ کے قریب نے، مقرب نے. ان اللہ قریب من المحسنین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میرا دل کرتا ہے میں تمہیں قرآن مجید کا نال ایک واقعہ سنیا جائے گا، نالے مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا. تو یہ دھیان نہ سنو گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا کہ ایمان کی تازگی آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انبیاء تو بعد تمام محدثین کا اس گل تے اتفاق ہے.
افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء تو بعد سب تو بڑی فضیلت والی جو شخصیت ہے پوری امت کے اندر وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کو معمولی شخصیت نہیں، سب کو پہلا ایمان لانے والے ابو بکر۔ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح محمد رسول اللہ نے کر کے اپنا داماد بنانے والے ابو بکر۔ مکے کے اندر جڑے نال نے وہ ابو بکر، جڑے گھر کے اندر نال نے وہ ابو بکر، اور جڑے مدینے کے اندر نال نے وہ ابو بکر، اور جڑے قبر چ میرے ابو پیغمبر کے نام نے ابو بکر، جڑے کل قیامت والے دن میدان حشر کے اندر میرے آقا کے سجے پاسے ہون گے، وہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اندازہ کرو اللہ پاک کا قرآن کی کیا ہے، دھیان کرے آجے واقعہ بڑا پیارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلا کبھی سن لو تاکہ گل سنو تو پہلا نا ایمان سے ذرا تھوڑی ٹھوکر لگ جائے۔ میرے آقا فرماندے نے کوئی غلطی کرنے والا بندہ تیرے کو آ کے معافی مانگتا ہے اور تو معاف نہیں کرتا تو کل قیامت اللہ بھی تیرے معاف کرے گا، صحیح حدیث کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور قرآن سنایا کہ جناب عائشہ صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ فاضلہ ام المؤمنین عائشہ، ایک وقت آیا لمبا واقعہ، منافقین نے بہتان لگا دیا۔ جب بہتان لگا میں اپنے موجود متعلقہ گل کروں گا، واقعہ تو بڑا لمبا ہے۔ انہاں بہتان لان والیاں کے اندر ایک مستح سی صحابی، مستح، اور مستح کون سی؟ اور جناب ابو بکر صدیق دا وظیفہ اخبار سی، نالے دور دا رشتہ دار سی، نالے مالا بندہ سی، تو جناب ابو بکر صدیق نے وہ وظیفہ مقرر کیتا سی کہ ہر مہینے آ کے اتنے پیسے لے جائے گا تاکہ تیری گزر بسر ہوتی رہے۔ مارے رشتے داروں کا خیال رکھیا کرو، مارے رشتے داروں کا، مارے ہمسایاں کا، گلی والیاں کا، اور ایسا عدالت کا دھیان رکھیا کرو، دھیان رکھیا کرو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور میں تواڈے کول آ کے سوال نہیں کردا مارا رشتے دار، تواڈے مال وچ پھر بھی ادا اپنے آپ ادا کرو، تو احسان نہیں کرنا، تواڈے مال اللہ نے حق رکھیا ہے۔ جناب ابو بکر دا وظیفہ اخبار اللہ پاک کی مرضی، وہ بھی جب شامل ہو گیا انہاں لوگوں کے اندر، میرا خیال ہے دنیا کے اوپر اس تو بڑی کوئی آزمائش نہیں، اللہ مینوں تانوں سب نوں ناگہانی آفتا مصیبت آزمائشاں تو محفوظ فرمائے، کیونکہ ادوں دے قرآن اتریا ہونا، قرآن اترنا ہے۔ کسی کی بیٹی اتنے بے جان بلا وجہ قرآن لگ جائے، اس تو بڑا دنیا کی آزمائش کوئی امتحان کوئی نہیں۔ اللہ ساڈیاں دھیاں بھی صاحب ایمان بنائے، صاحب ایمان رکھے، اور سب بھی اپنی زبان چھڑیاں وانگوں چلان کی توفیق نہ رکھ دے۔ اللہ پاک کو ڈرتے رہو رب کو۔ جناب ابو بکر صدیق جس میں پتہ لگا نا کہ میرا نمک خار، میرا وظیفہ لین والا، میرے کو پیسے لین والا بندہ، یہ بھی میری بیٹی دے بہتان لانا والے شامل ہو گیا، اس تو بڑی اور آزمائش کوئی نہیں۔ لیکن میرے اللہ کو جناب ابو بکر صدیق کی یہ گل پسند آئی، اے بڑا امتحان کے ابو بکر ہی نے میرے پورے اتروں گے، اسی تے لڑنے پادا کدے تو ہاں، اے بندہ میرے لوگ دیکھ کے لگے ہے، اینے میرے لوگ پور کے دیکھے ہے، اینے میرے لوگ ٹھوکے لگے ہے، اے میرے کو چوڑا ہو کے لگے ہے، نہ کو لینا نہ کو دینا، نہ کو زمین دا جھگڑا، اور پنڈائیں سے لڑائیاں ہون یا شہر کتے ہزارہ جو کدی لڑائی ہو گئے تو کانا مکانا تو شہران دیا لڑائیاں ایسے چلتی ہیں لیکن بھائی تو کئی واقعات ایک نہیں ماشاءاللہ دوسری بھی تھے برف لین گیا بندہ آفتابہ ہوتے برف لین گیا اور بزرگ رش دیا سی ہوتے گھر برف ہے نا اور صبح نہ برف کروڑ دا سی گیا
ایک دا منڈا تھوڑا جہا اترا سی آتا مینوں پہلا دے برف نے کہا نہ بھائی لین چاہ اور ترادا ہو گیا برف لین دے تو برف والے صبح چڑھ گئے بندہ مر گیا کہا دے تو برف لین دے میں بندے گورنمنٹ ذمہ دار کر رہا گا ایک اور ساری برادری ہے ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی لیکن اللہ انہوں نے پوری ہدایت دے گئے وہ کلا حضرات وکیل حضرات اور وکیل ایک شکتا ہے کہ چیکنوں کر کے آتے 50 روپیہ رونا پہ عالم چوک جانتا کرایہ پہلا 10 لیٹر 15 ہو گیا اور اکشیالہ کبھی میں 15 لینا وہ وکیل کبھی میں 10 دے وکیل کبھی میں 10 دے لڑائی ہو گئی چکا ہو گیا اور وکیل نے جہاں جو کرنے کر لے اور اچھے والے ماشاءاللہ پورے دنوں دے ہوندے نے پورے دنوں دے آندا میں ایتھے کھلو جے میں اپنے پیو دا پتہ دساں گا گھر کے آپ پستول لیندا گل گولی ماری تے روپیے کنے نے ساڈیاں اے لڑائیاں ہیں کہ نہیں انسانیت ساڈے تو دور نس گئی ہے کہ نہیں ثم لقدنا واسمر صافلی بڑی دور چلی گئی ساڈے انسانیت اے انسانیت رکشے دے بیٹھ تو لڑائیاں ادھر تو لڑائیاں سیٹاں تو لڑائیاں اور بڑیاں سیٹاں جو لڑتے ہیں انہاں نوں لڑن دیو انہاں نے مقدرہ کے ایک دوسرے نے ذلت رسوائی بیٹیاں دے الزام بیویاں دے الزام کوئی یعنی مونج کوئی انہاں دے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بریک نہیں جو جی چاہتا ہے تو جو دل چاہتا ہے کوئی پوچھن والا نہیں نہ اللہ کا ڈر نہ اللہ کے رسول کا کوئی خوف خطرہ کوئی معاملہ ہی نہیں میں کہنا ہاں ناراض نہ ہو جائے پاکستان دی عوام جیسی پوری دنیا میں کدھر عوام نہیں جتنی یہ مخلص عوام ہے تے جتنی چھتی یہ گل بھول جاتی ہے پوری دنیا میں کدھر عوام نہیں جڑا مشکل وقت آندا ہے جنی چیٹی جنہ صدقہ خیرات جنی زکات پاکستانی قوم دیندی ہے نہ امریکہ دیندا ہے نہ دبئی دیندا ہے نہ سعودیہ دیندا ہے نہ قطر دیندا ہے میں دعویٰ کہنا پیا پتہ دے کیوں کوئی کروڑا روپیہ دی مسجداں گورنمنٹ بنواتی ہے نہیں ارباں روپیہ دے بجٹ سالانہ ارباں روپیہ دے مدارس دے ایک گورنمنٹ دے دیا نہیں سیلاب آ جائے زلزلہ آ جائے ایمانداری کی گل ہے میں اپنی اکھاں دیکھیا ہے بیبیاں اپنی گھراں دے وچوں پوریاں پیٹیاں اپنی جہیز والیاں خالی کر کے نا زلزلہ دگان واسطے بھیجی پاکستان دی عوام جیسی اچھی عوام کدھر لڑتی تے پاکستان جیسے بدترین لیڈر کی پوری کائنات کدھر میں کسی پارٹی کی گل نہیں کر رہا کلہم بدترین لیڈر پاکستان دے اللہ کو دعا کرو اللہ کو سالے کوئی نیک کوئی متقی کوئی پرہیزگار کوئی عوام کا درد رکھنے والا لیڈر نصیب فرمائے نہ میں پہلے دے میں کر رہا نہ پچھلے دی نہ موجودہ دی کلہم میں کئی دفعہ کہہ چکیا ہوں ان سارے دے کول اتنا سرمایہ ایک بندہ پورا ملک چلا سکتا ہے اے میرا رولا پایا ہے منگی جاؤ ایک بندہ پورا ملک چلان کی صلاحیت رکھتا ہے ایک بندہ نواز شریف پڑھ لو شہباز شریف پڑھ لو حمزہ پڑھ لو عباس پڑھ لو پرویز رائی پڑھ لو اور عمران خان نے جو تھوڑا جا مارا ہے پانے ان کو پڑھ لو جن مرضی پڑھ لو جڑا بولدا ہے تو ملاقات کر لے جڑا بولدا ہے توبہ کرنا لے جا جڑا بولدا ہے توبہ کرنا لے جا میں رزلٹ یہ کڈیا پاکستان دی چنگی قوم کوئی نہیں تے پاکستان دے پہلے لیڈر کوئی اللہ پاک ساری حالت رحم فرمائے اللہ پاک دا قرآن کی اور میرے دوستوں جدا وقت بنے ہیں انہوں کرن دیو سیاسیات دے اندر بھی معاشیات دے اندر بھی اس نے سلوک بخاؤ لگیا ہے میدان ہے تو اپنا گھوڑا بجا ہے انہیں بجان دے دیو انہوں کو پتہ لگے کہ نام بجاتا ہے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا نمک خان وظیفہ اخبار مستہ
اور بہتان لان والے میں شامل ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دے اس سسر نے جناب ابو بکر صدیق نے عائشہ کے باپ نے اس کا وظیفہ بند کر دیتا. ایمانداری نے دسو بند کرنا چاہیے سی کہ نہیں؟ تسی سوچی پہ گئے ہو جڑا دھی تے الزام لاتا تے تہن کیوں نہیں بڑی سوچی پہ گئے ہو نا. اور محلے چوں کیوں نہیں کڈیا؟ انہوں دنیا مار مار شہروں کڈ دینا چاہیے سی, انہوں ملک بدل کر دینا چاہیے. انجے کر لے نا, یہی سوچ دیو نا پہ. لیکن اللہ نے اپنے قانون نے اللہ پاک کا اپنا نظام ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے ابو بکر وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جناب ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد ہم کچھ نہیں دینا. اللہ پاک نے کیا دینا؟ قسم کا کفارہ دیو, وظیفہ بھی دیو تے کفارہ بھی دیو. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ. آج تو بعد کوئی مالدار آدمی قسم نہ کھائے کہ میں مارے بندے کو نہیں دے گا. وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. میں قربان جب اللہ پاک دے بولوں تو اللہ پاک فرما دے کہ والیاتو والیسبو والیاتو والیسبو. ابو بکر معاف کر دے, اصلاح کر دے. اگلے الفاظ جاتے جو میرا خلاصہ تک چھوڑ اے ابو بکر اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. کیا تسی نہیں چاہتے کہ تم اللہ معاف کر دے گے؟ مطلب کی ہے ابو بکر تم انہوں معاف کرے گا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو انہوں معافیاں دے گا, اللہ تمہیں معافیاں دے گا. یہ سودا کرنے والا نہیں ہے یہ احسان. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ احسان کرو. احسان کا معنی کی ہے اس نے سلوک نال پیش آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مینوں ایک گل یاد آئی ہے, اللہ اکبر. وہ بندہ تے بندہ ہے نا, انسان تے انسان ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے لا تسب الدیک. میں تو اس آخر گربان ضرور پا لینا ہے بلکہ پا لو. سوچو ذرا, اسی گالاں تے نہیں کٹتے, کٹ دے کہ نہیں؟ گجرات کا بندہ میرے گھر تو بغیر گل کرے بڑا اٹھا کام ہے. اللہ اکبر. پھر مقابلہ گانا دی بڑی بڑی وڈی لگا کے نہ کول. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں لا تسب الدیک. مرغے نوں بھی گال کڈنی, جانور نوں گال کڈنی. اللہ اکبر. میں دیکھے ساری کچھ دیہاتی زندگی آ جائے گی دیہاتوں کا تل لگے جات جڑے نے مجھاں نوں گالا, جڑیاں نہ سندیاں نہ بولدیاں, کھوتیاں نوں گالا, کٹیاں کٹیاں نوں گالا, دودھ چول اور نالے رب دی نعمت چوندا ہے نالے گالا نوں جڑیا. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں مرغے میں گال نہ کڈیا کرو. فإنه يوقظ للصلاة. اے مرغا بھی سرساری ویلے اذان دے کے تم کا واسطے جگاندا ہے. جڑا ادھی اذان دیندا ہے انہوں برا بھلا کہنا, جڑا پوری دیندا ہے پاویں کئی گیا جڑا جماعت کراوندا ہے انہوں اس تو ود کرو, جڑا جمعہ پڑھاتا ہے اس تو ود کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ادھی کو اذان دیندا ہے مرغا ہے مرغا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ متعلق برا بھلا کہنا نہیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیاں دے آقا دے نال سن. ایک باغ جسی گئے, ایک اونٹ دوڑدا آیا, اونٹ دوڑدا آیا میرے آقا تے قدماں تے سر رکھ کے تے رون لگ گیا.
کون رو لگ پیا؟ اونٹ رو لگ پیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا نے پوچھا اللہ اکبر این المالک، اس اونٹ دا مالک کون ہے بھائی؟ نالے اونٹ دی دھون تے ہاتھ پھیرتے ہیں میرے آقا، تے نالے آگے دا مالک کون ہے؟ مالک آ گیا، آندے نے تیرا اونٹ میرے کے شکایت کرتا ہے کہ تو ادھر حسن سلوک نہیں کرتا۔ کون پہ شکایت کرتا ہے؟ اونٹ۔ تے جے کل قیامت نوں رب دے دربار چ گوانڈی اٹھ پیا، رشتہ دار اٹھ پیا، باپ اٹھ پیا، بیوی نے شکایت کر دیتی، بھائیاں نے شکایت کر دیتی، ایسا کارن نے شکایت کر دیتی، پھر کی بڑھے گا؟ اونٹ شکایت کر رہے ہیں۔ وہ پتہ تو مالک کی آمد ہے، اب ساری جوانی یہ اونٹ نے میرے کو گزاری ہے، بابا کام کرتا سے پٹھے کھاتا ہے تے باہر تھوڑا کھاتا ہے۔ ماں پیو دا بیچارے دا یہ حال ہوتا ہے، جنہ چر باہر گڈا کھچی رکھتے ہیں، اور جب اونٹ وانگوں بڈھا ہو جاتا ہے نا تے پھر ماں اولاد کہن لگ پیندی ہے بابے دی منجی ڈیوٹی ڈاڑ ڈیوٹی چوڑی باہر نکل جاندی، اللہ اکبر اللہ ہوئے کھنگدا ہے۔ جدو پیسے دیتا تو کھنگدا نہیں، اور جدو ساری جگہ جاگدا ہے ادو کھنگدا نہیں، محنت کرتا ہے۔ کدی دیکھا کہ بجلی والے کھمبے سے پیو ٹنگیا ہوندا ہے اپنے واسطے یا اپنی اولاد واسطے؟ اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا یار اینج کر، اے اونٹ تبیعونی، اے اونٹ تو مینوں بیچ دے۔ میرے آقا نے اونٹ خرید لیا تے نالے فرمایا لوگوں انہاں جانوراں نال اس نے سلوک نال پیش آیا کرو۔ اونٹ خرید کے بیت المال دے اونٹا چھڑ دیتا تے نالے اعلان کر دیتا اے اونٹ اپنی طبی زندگی پوری کرے گا، نہ ذبح کیتا جائے گا نہ ماریا۔ ایک اور بڑا مشہور زمانہ واقعہ، قرآن کی کافی ساری آیات سن، لیکن انشاءاللہ پھر سے اللہ پاک نے کو تم سب زندگی دے سیر دے ایمان والی اللہ ایمان دے خاتمہ فرمائے۔ بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے، فاحشہ عورت، بدکار عورت، انہیں کدے نال اس نے سلوک کیتا سی؟ کتے نال۔ بخاری کی حدیث ہے، کتے نال پانی پیتا تے ویکھیا تے کتا جڑا بلکدا پیا زبان باہر کڈی گالا چھڈدا ہے، بڑا پیاسا ہے۔ کون؟ کتا۔ انسان پیاسا مر جائے، بھوکا مر جائے، فکر نہیں کردا، کتے دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی جُتی اتاری، اپنی جُتی اپنے منہ چ پائی، منہ دے اندر اٹا پھڑ کے ہولی تھلے گئی، جُتی چ پانی پایا، وہ دی بھی جڑی سی نا محنت ہوندی تے غور کریا، اور جُتی چ پانی پا کے لیا کے کتے نوں پیا تے رب آندا ہے تو کتے تے رحم کیتا تے میں تیرے تے رحم کر دیندا۔ تو کتے نوں پانی پیا جا کے ساری زندگی دے پاپاں تے میں رحمت دا کلم پھیر کے تینوں معافی عطا کراں۔ اے اج اس نے سنو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اے مانا دین جو کر دیو میرا جیوے دا کو برتے گا موجودی برتا گا کہ مانا کر دیا ہے۔ اور کلمہ بھی پڑھ دے ہو، مسلمان بھی ہیں، چلو ٹوٹے پجے ہیں، تسبیح کھواندے ہو، یہ مانا کیدا کر دیا ہے؟ جیوے دا میرا کو برتے گا موجودی برتا گا کیدا مانا ہے؟ اور لڑائیاں مکا دیو گھراں وچوں، محلے گلیاں اتوں مکے گی، ہو سکتا ہے کہ برکتوں اتوں سبلیاں چ مک جائے، اور تھلے لڑنے سارے کو ویکو بھی لڑی جاتے ہیں۔ گھراں چ برکت پھر نازل ہوے گی جب رب راضی ہوے گا، ایک دوسرے والے احسان کران گے۔ یہ احسان کا معنی دے عبادت کے اندر اس نے حسن پیدا کیتا جائے، اس نے سلوک نال پیش آیا جائے، اللہ پاک کی بندگی دھیان نال کیتی جائے۔ اللہ پاک میں تو نمبر دی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔